الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ جو عظیم کام امام رضا علیہ السلام نے علمی لحاظ سے انجام دیا وہ ایک مکتب علمی کی تاسیس کی خراسان میں، کہ خراسان میں اپنے زمانے کا ایک عظیم ترین مرکز علمی قائم کیا، کہ جس میں قرآن کریم، حدیث، فقہ، کلام، فلسفہ اور طب اس پر بطور خاص لوگوں کی تربیت کی۔ یہ پہلا علمی کام تھا جو امام رضا علیہ السلام نے خراسان میں انجام دیا۔ دوسرا جو عظیم کام علمی لحاظ سے امام رضا علیہ السلام کے دور میں، آپ سب اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، وہ ہے علمی مناظرے یا علمی مناظرات۔ اور یہ مناظرے صرف کسی خاص مذہب سے نہیں تھے، بلکہ جتنے بھی اس دور کے رائج ادیان تھے، وہ دین یہود ہو، دین مسیحیت ہو، دین مجوسیت ہو، سابعی ہوں، اسی طرح زنادقہ ہوں، اور پھر اسلامی مختلف مکاتب فکر کے جو متکلمین ہیں، ان کے ساتھ امام علیہ السلام کے انواع و اقسام کے موضوعات پر مناظرے ہیں۔ اور مناظرے سے ہمارے ذہن میں معمولاً یہ ایک توجہ جاتی ہے کہ مناظرے سے شاید وہی مناظرہ مراد ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج مناظرے ہیں، کہ جس میں معمولاً محض حاضر جوابی سے کام لیا جاتا ہے، اگرچہ وہ بھی ضروری ہے۔ امام علیہ السلام کے مناظرے دلائل، انتہائی محکم عقلی دلائل، قرآنی دلائل، حدیثی دلائل، تاریخی دلائل، ان پر مرکوز تھے۔ لہذا امام علیہ السلام نے جتنے بھی مناظرے کیے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سامنے والا وہ دانش مند کاملاً مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھا ہے۔ یہ امام علیہ السلام کے مناظرات کی خصوصیت تھی۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ ایک اور جو پہلو ہے امام علیہ السلام کی علمی خدمات کا، اور جو آج اس علمی مرکز سے بھی بہت مناسبت رکھتا ہے، وہ ہے شاگردوں کی تربیت۔ کہ امام علیہ السلام نے، اس سب ائمہ علیہ السلام کا یہ شیوا تھا کہ اپنے شاگردوں کی تربیت فرماتے تھے، اور تربیت بھی اس انداز کی کہ اتنا اطمینان ہوتا تھا اپنے شاگرد پر، توجہ کیجیے گا اساتذہ گرامی، کہ اس انداز سے تربیت کیا کرتے تھے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کہ اپنے شاگردوں پر اس قدر اعتماد ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس شاگرد کے موضوع پر کوئی شخص آ کر مباحثہ کرنا چاہتا امام علیہ السلام سے، تو امام فرما دیتے کہ جائیے میرے اس شاگرد سے مباحثہ کیجیے۔ اور اس قدر مطمئن ہوتے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے نورانی کلام میں کہ امام فرماتے اگر تو نے اس میرے شاگرد کو ہرا دیا تو تو نے مجھے ہرا دیا۔ یہ اطمینان ہے اپنے شاگرد پر اور اپنی تربیت پر۔ آج بھی عزیزان گرامی، بزرگان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے شاگردوں کی اس طرح تربیت کریں۔ ایک اور جو عظیم خدمت ہے میرے آقا کی، وہ یہ ہے کہ آپ کے دوران امامت میں جو اعتراضات ہیں ان کا بہت زیادہ دور دورہ تھا، علم کلام کے لحاظ سے، فلسفے کے لحاظ سے، چونکہ یہ وہی دورانیہ ہے کہ جب یونان کا جو آثار تھے علمی وہ ترجمہ ہوئے اور دنیا اسلام میں وارد ہوئے، تو اس دوران بہت زیادہ جو دانشور تھے وہ علم کلام کے اعتبار سے اور فلسفی مباحث میں بہت زیادہ اعتراضات اور شبہات رکھتے تھے۔ اس کا بھی کافی اور شافی جواب امام علیہ السلام نے، چند موضوعات اس کے شاخص ہیں، نمایاں ہیں، ان میں ایک اعتراض وجود خدا کے بارے میں بہت سارے لوگ رکھتے تھے کہ جن کا امام نے جواب دیا، اور فطرت اور عقل سے
وجود خدا کا اثبات کیا۔ اسی طرح صفات الہی میں کچھ لوگ تشبیہ کے قائل ہو گئے، کچھ لوگ تعطیل کے قائل ہو گئے، تو امام علیہ السلام نے لوگوں کو علمی لحاظ سے اس بحث کو اجاگر کرنے کے لیے اثبات صفات خدا کو اس انداز سے بیان کیا تاکہ لوگ تشبیہ اور تعطیل سے باہر آ سکیں۔ ایک اور عزیزان گرامی جو عنوان بہت ہی نمایاں ہے امام علیہ السلام کی زندگی میں، وہ علمی رسائل کی کتابت ہے کہ امام علیہ السلام نے علمی رسائل تحریر فرمائے، جن میں سے ایک رسالہ ذہبیہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ رسالہ ذہبیہ بہت معروف ہے کہ مامون نے اس امام علیہ السلام کے رسالے کو سونے کے پانی سے لکھوایا، اس لیے اس کو رسالہ ذہبیہ کہتے ہیں۔ اور اس میں جس طرح کہ ابھی اشارہ فرما رہے تھے پروفیسر صاحب، اس میں وہ آداب بیان کیے گئے، زندگی کے آداب، اور ساتھ ساتھ علم طب کی روح سے کون سی چیزیں انسان کی زندگی میں مفید ہیں، امام علیہ السلام نے ان کو بیان کیا۔ اور یہ ایک ایسا عظیم اور انمول ذخیرہ ہے ہمارے پاس، اور ایک ایسی علمی میراث ہے کہ جس کو ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں رائج کریں۔ بس آخری بات، اور بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ امام علیہ السلام نے ایک اور جو عظیم کام اپنے دوران امامت میں کیا، وہ شعائر الہی کا احیاء تھا۔ شعائر الہی کا آپ نے دیکھا ہوگا، امام علیہ السلام کی زندگی جو فلم کی صورت میں آئی ہے اس میں بھی ملاحظہ کیا ہوگا، اور کتب سیرہ میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جب امام علیہ السلام نے عید کے اجتماع کی تیاری کی اور اس میں تشریف لے گئے، یہ شاعر دینی کا احیاء تھا۔ اسی طرح شاعر حسینی، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، اس کے احیاء میں بھی امام رضا علیہ السلام کا بہت ہی بنیادی کردار ہے، اور امام علیہ السلام نے اس شاعر حسینی کو زندہ کرنے کے لیے کئی مجالس کا اہتمام کیا۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہوں کہ پروردگار ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے لو لگاتے ہوئے ان کی علمی خدمات کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اور پھر اس کو دنیا میں عام کر سکیں۔ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کے اس نورانی کلام میں بات ختم کرتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، کہ اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو جان لیتے تو وہ یقیناً ہمارے تابعدار ہو جاتے۔ آج اگر لوگ تابعدار نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی محاسن کلام ائمہ لوگوں تک نہیں پہنچے، اور اگر نہیں پہنچے تو اس میں سب سے زیادہ قصوروار میں پہنچانے والا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم محاسن کلام اہل بیت کو دنیا میں عام کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔